السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیز بارش میں ایک بوڑھی فقیرنی بس میں چڑھی جس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ کنڈکٹر نے رحم کھا کر اپنی جیب سے اس کا ٹکٹ لے دیا۔ اترتے وقت وہ اپنا لفافہ سیٹ پر بھول گئی۔ کنڈکٹر اسے دینے پیچھے بھاگا تو دیکھا کہ وہ شہر کے مہنگے ترین علاقے کی طرف جا رہی ہے۔ کنڈکٹر حیرانی سے اس کے پیچھے چلا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے وہاں ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہر پر رات کا گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور موسلا دھار بارش نے ہر طرف جل تھل ایک کر رکھا تھا۔ بس اڈے کا منظر انتہائی ویران اور افسردہ تھا، جہاں کیچڑ کے دلدل اور گندے پانی کے جوہڑ بن چکے تھے۔ سرد ہوا کے تھپیڑے جسم میں سوئیاں چبو رہے تھے۔ قاسم، بس کا کنڈکٹر، سردی سے کانپتے ہوئے بس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی خاکی یونیفارم کی بوسیدہ اور پھٹی ہوئی جیب کو ٹٹولا تو اس کی انگلیوں نے وہاں موجود چند مڑے توڑے نوٹوں اور ٹھنڈے سکوں کو چھوا۔ یہ وہ کل جمع پونجی تھی جو اس نے شاید اپنی بیمار ماں کی دوائی کے لیے بچا کر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر تفکرات کے گہرے سائے لہرا رہے تھے، کیونکہ طوفانی رات کی وجہ سے اڈے پر سواریاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ تو اسے شدید ڈر تھا کہ اگر آج دہاڑی نہ بنی تو ماں کی دوا کیسے آئے گی اور گھر کا چولہا کیسے جلے گا۔ اسی بے بسی نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ انہی تلخ سوچوں میں گم تھا کہ بس کے انجن نے ایک زوردار اور کرخت آواز نکالی اور فضا میں کالے دھوئیں کا بادل بکھیر دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے انور کا مزاج بھی موسم کی طرح انتہائی خراب تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر سست روی سے چڑھتے ہوئے مسافروں سے کہا، اوئے جلدی بیٹھو سب، کیا نوابوں کی طرح ٹہل رہے ہو؟ بارش کی وجہ سے پہلے ہی گاڑی بہت لیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد انور نے اپنی قہر آلود نظریں قاسم پر جمائیں اور اسے سخت لہجے میں ڈانٹتے ہوئے تنبیہ کی، کان کھول کر سن لے قاسم، آج مجھے حساب ایک دم پورا چاہیے، ورنہ کمپنی والے سیدھا ہماری تنخواہ کاٹ لیں گے۔ مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ خبردار جو آج کسی ایک بندے کو بھی فریب اٹھایا یا ٹکٹ میں رعایت دی، مجھے ایک ایک روپیہ وصول کرنا ہے۔ انور کے یہ الفاظ قاسم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے، جو پہلے ہی اپنی مجبوریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، کہ وہ جانتا تھا کہ انور صرف دھمکی نہیں دے رہا بلکہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ تنخواہ کٹنے کا تصور قاسم کے لیے موت کے پیغام کے جیسا تھا، کیونکہ اس کی تنخواہ پہلے ہی اتنی کم تھی کہ مہینہ گزارنا مشکل تھا۔ اگر اس میں سے بھی کٹوتی ہو گئی تو گھر کا چولہا بجھ جائے گا۔ قاسم نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور جی استاد جی کہہ کر بس کا دروازہ بچایا، جو روانگی کا اشارہ تھا۔ بس ہچکولے کھاتی ہوئی کیچڑ بھرے اڈے سے باہر نکلی اور ویران سڑک پر دوڑنے لگی۔ بس کے اندر کا ماحول بھی گھٹن زدہ تھا۔ گیلی سیٹوں کی بو اور ڈیزل کی مہک نے فضا کو بوجھل بنا رکھا تھا۔ قاسم ٹکٹ بنانے کے لیے مسافروں کے پاس جانے لگا، مگر اس کا دھیان مسلسل اپنی جیب میں موجود ان چند روپے اور گھر پر انتظار کرتی ماں کی طرف تھا۔ بس طوفانی ہواؤں کا مقابلہ کرتی ہوئی شہر کی سنسان سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ وائپر پوری رفتار سے چلنے کے باوجود سامنے کا منظر دھندلا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے لگے اسٹریٹ لائٹس کے کھمبے خراب تھے اور ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک انور نے بس کی رفتار کم کی اور بریک لگائی اور ایک ویران اور غیر آباد بس سٹاپ پر بس رک گئی۔ قاسم نے حیرانی سے باہر جھانکا، اس طوفان میں یہاں کون ہو سکتا ہے؟ بس کی مدھم ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ بس کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سایہ روشنی میں آیا،
قاسم کا دل دہل گیا۔ وہ ایک انتہائی بوڑھی، نحیف اور کمزور عورت تھی جسے زمانے کی ٹھوکروں نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے انتہائی بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے جو بارش کے پانی میں شرابور ہو چکے تھے اور اس کے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے۔ وہ سردی سے اس قدر کانپ رہی تھی کہ اس کے دانت بجنے کی آواز قریب کھڑے قاسم کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس کے سفید بال بارش نے چہرے پر چپکا دیے تھے اور اس کی آنکھوں میں ویرانی اور بھوک کا ایسا ڈیرا تھا جسے دیکھ کر انسانیت شرما جائے۔ اور وہ بڑی بھی شاید کئی گھنٹوں سے وہاں کھڑی تھی اور ہر گزرتی گاڑی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کسی نے اس پر ترس نہیں کھایا۔ وہ بہت مشکل سے اپنی لاٹھی کے سہارے بس کے اونچے پائیدان پر قدم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور جسم میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ خود کو اوپر کھینچ سکے۔ قاسم نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، جیسے کسی مردے کو چھو لیا ہو۔ وہ عورت بس کے اندر داخل ہوئی تو اس کے گیلے کپڑوں سے پانی نچڑ کر برش کے فرش پر گرنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ غربت نے اس سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ ابھی بڑی بی نے بمشکل بس کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ سے انور کی کرخت اور بے رحم آواز گونجی۔ انور نے شیشے میں اس فقیرنی جیسی عورت کو دیکھا اور اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اسے پیسوں کی فکر تھی اور اسے معلوم تھا کہ ایسی عورتوں کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ چیخ پڑا، ارے او بڑھیا، یہ کیا تماشا ہے؟ نیچے اتر، فوراً، خبردار جو اندر آئے۔ یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ تیرے باپ کی جاگیر ہے جو مفت میں سفر کرے گی۔ یہ بس ہے، بس یہاں صرف وہ بیٹھتا ہے جس کی جیب میں نوٹ ہوتے ہیں۔ انور کے لہجے میں اتنی نفرت اور حقارت تھی کہ بس میں بیٹھے مسافر بھی چونک گئے۔ بڑی بھی سہم گئیں۔ وہ دروازے کے پاس ہی سکڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ اس کے کپڑوں سے ایک بوسیدہ بو آ رہی تھی جو اکثر کچرے اور گندگی میں رہنے والے بے گھر لوگوں سے آتی ہے۔ بس میں بیٹھے کچھ معزز مسافروں نے اپنی ناک پر خوشبودار رومال رکھ لیے اور کراہے سے منہ پھیر لیا، جیسے اس بوڑھی عورت کا وجود ان کے لیے کوئی گالی ہو۔ کسی نے ہمدردی کا ایک لفظ نہ بولا۔ سب اپنی اپنی اناکیں کھول میں بند تماشا دیکھتے رہ گئے۔ انور نے دوبارہ دھاڑتے ہوئے کہا، سنا نہیں تو نے؟ اگر کرائے کے پیسے ہیں تو دکھا، ورنہ اپنا راستہ ناپ۔ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے تیرے ساتھ بحث کروں۔ بڑی بی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور انتہائی نحیف اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں صبح سے بھوکی ہوں اور اللہ کے سہارے کھڑی ہوں۔ باہر بہت سردی ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اگر تم مجھے اگلے سٹاپ تک چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں بہت دے گا۔ میں تمہیں بہت ساری دعائیں دوں گی بیٹا۔ اس کی آواز میں ایک ماں کی ممتا اور ایک لاچار انسان کی بے بسی تھی، مگر پتھر دل انور اور بے حس سماج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انور نے جب دیکھا کہ بڑھیا کے پاس پیسے نہیں ہیں تو انور سٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا اور بس کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ نیچے اتر جاؤ، مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیٹرول کے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ چلو شاباش، نیچے اترو۔ انور کے الفاظ حتمی تھے۔ بڑی بی نے ایک حسرت بھری نگاہ بس کے مسافروں پر ڈالی کہ شاید کوئی اس کا کرایہ دے دے، مگر سب نے نظریں چرا لیں۔ مایوس ہو کر اپنی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ واپس مڑی اور بس سے اترنے لگی۔ بارش اور تیز ہوا باہر اس کی منتظر تھی، جو شاید آج رات اس کی جان لے لیتی۔ قاسم، جو اب تک خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا،
اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے اس بوڑھی عورت کے جھریوں زدہ چہرے میں اپنی بیمار ماں کا چہرہ نظر آیا۔ اسے لگا اگر آج اس نے اس عورت کو بارش میں اتار دیا تو شاید اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑنے لگا کہ قاسم، تیرے پاس ماں کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ تیرے پاس دل تو ہے۔ کیا تیری ماں اس حال میں ہوتی تو برداشت کرتا؟ قاسم کا دل پسج گیا۔ ایک انجانی قوت، طاقت نے اسے جکڑے رکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ بڑی بھی بارش میں قدم رکھتی، قاسم تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے بڑھیا کا ٹھنڈا اور گیلا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے بڑی بی کو نیچے اترنے سے روک دیا اور انور کی طرف مڑ کر پہلی بار اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور عزم لیے ہوئے بولا، استاد جی رک جائیں، انہیں مت اتاریں، رہنے دیں، اللہ کی بندی ہے، دیکھ نہیں رہے کتنی بوڑھی اور کمزور ہے، باہر طوفان ہے، یہ مر جائے گی، اسے بیٹھنے دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کا صلہ دے گا، دعا دے گی بیچاری۔ قاسم کی آواز میں ایک درد اور التجا تھی، مگر انور جو دنیا داری اور لالچ کے زہر میں مبتلا تھا غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے قاسم کو گھورتے ہوئے طنزیہ اور زہریلے لہجے میں کہا، اوئے بڑے حاتم تائی کی اولاد، مجھے مت سکھا کہ کیا کرنا ہے، دعا سے بس نہیں چلتی، دعا سے پٹرول نہیں ڈلتا، اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے نیکی کرنے کا تو اس کا ٹکٹ کون دے گا؟ تیرا باپ دے گا یا میں اپنی جیب سے بھروں؟ انور کے منہ سے نکلنے والے وہ تلخ اور بے رحم الفاظ قاسم کے وجود پر کسی ہتھوڑے کی طرح برسے تھے۔ اگر اس کا کرایہ تیری جیب سے کٹا تو پھر مت رونا میرے آگے۔ قاسم بس دروازے پر کھڑا تھا، بارش کی بوچھاڑ اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ اس کا دل ایک عجیب سی جنگ میں پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کی بوڑھی بیمار ماں تھی جو گھر کی ٹوٹی چارپائی پر لیٹی کھانس رہی ہوگی، جس کے لیے ڈاکٹر نے دوا لکھ کر دی تھی اور تاکید کی تھی کہ آج ہی رات شروع کرنی ہے۔ قاسم کی جیب میں وہی چند مڑے توڑے ہوئے نوٹ تھے جو اس دوا کی قیمت تھے، اور دوسری طرف یہ لاچار کامتی ہوئی بوڑھی عورت تھی جو شاید آج رات اس سردی اور طوفان میں مر جاتی اگر اسے بس میں جگہ نہ ملتی۔ قاسم کی نظریں اس بوڑھی عورت کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی اور التجا تھی جس نے قاسم کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے اس عورت کے جھریوں زدہ چہرے میں اپنی ماں کا عکس نظر آنے لگا۔ اسے لگا کہ اگر آج اس کی اپنی ماں کسی سڑک پر ایسے ہی حالت میں کھڑی ہوتی اور کوئی کنڈکٹر اسے اتار دیتا تو اس کے دل پر کیا گزرتی۔ قاسم نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے محسوس کیا کہ ماں کی دوا تو شاید ادھار لے کر بھی خریدی جا سکتی ہے، یا شاید اللہ کوئی اور وسیلہ بنا دے، لیکن اگر آج انسانیت مر گئی تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے اپنی قمیض کی جانب گیا اور وہاں سے موجود ان آخری چند نوٹوں اور سکوں کو باہر نکال لیا۔ یہ نوٹ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ اس کی ماں کی صحت، اس کی محنت کی کمائی اور اس کی مجبوریوں کا کل اثاثہ تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پیسے انور کی طرف بڑھائے اور ایک مضبوط اور پرعزم لہجے میں کہا، استاد جی یہ لیں، اس ماجی کا کرایہ میری طرف سے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ایک بوڑھی ماں کو طوفان میں چھوڑ دوں۔ انور نے قاسم کے ہاتھ سے نوٹ جھپٹ لیے جیسے کوئی بھوکھا بھیڑیا گوشت پر جھپٹتا ہے۔ اس نے نوٹوں کو گنا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ قاسم نے یہ پیسے کہاں سے نکالے ہیں یا اس گھر کے حالات کیا ہیں۔ اس کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ اس کا حساب پورا ہو رہا تھا۔ انور نے پیسے اپنی جیب میں ڈالے
اور انتہائی طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بڑا آیا حاتم تائی کی اولاد، دیکھ لیں گے تیری نیکی کب تک چلتی ہے، جا بٹھا لے اپنی ماں کو۔ قاسم نے انور کے طعنے کو نظر انداز کیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو۔ اسے لگا کہ شاید آج اس نے دوائی نہیں خریدی لیکن دعا ضرور خرید لی ہے۔ قاسم نے بڑی بی کا ٹھنڈا اور گیلا ہاتھ تھاما اور انہیں نہایت احتیاط اور احترام کے ساتھ بس کے اندر لے آیا۔ بڑی بی کا جسم سردی سے لرز رہا تھا اور وہ بامشکل اپنے قدم اٹھا پا رہی تھی۔ قاسم نے سہارا دے کر بس کے درمیانی حصے کی طرف لے گیا جہاں ایک سیٹ خالی تھی۔ بس کے اندر کا ماحول گھٹن زدہ تھا اور مسافروں کی نظریں بڑی بی پر جمی ہوئی تھیں۔ ان نظروں میں ہمدردی کم اور کراہیت زیادہ تھی۔ بڑی بی کے گیلے اور میلے کپڑوں سے ایک ناگوار بو آ رہی تھی۔ جیسے ہی قاسم نے بڑی بی کو ایک خالی سیٹ کی طرف اشارہ کیا، ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ایک خوش لباس نوجوان سوٹڈ بوٹڈ پہنے شخص نے فوراً اپنی جگہ سے پہلو بدلا اور غصے سے بولا، اوے بھائی رکو ذرا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے میرے ساتھ مت بٹھاؤ، دیکھ نہیں رہے یہ کتنی گندی ہے؟ اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے اور یہ گیلی بھی ہے۔ میرا مہنگا سوٹ خراب ہو جائے گا اور میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، اسے کہیں اور پیچھے جا کر بٹھاؤ۔ اس شخص کے لہجے میں تکبر اور غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسے اس بوڑھی عورت کی تکلیف سے زیادہ اپنے کپڑوں کی فکر تھی۔ قاسم رک گیا، اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ظاہر کو باطن پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس نے نہایت نرمی اور شائستگی سے اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، صاحب جی معاف کیجیے گا مگر یہ ماں جی ہیں۔ بارش اور حالات نے ان کے کپڑے میلے کر دیے ہیں، مگر آپ کے کپڑے تو شاید ڈائی کرل ہو جائیں۔ مگر اگر آج ہم نے ان کے دل کی شکنی کو کی تو داغ کبھی نہیں دھلے گا۔ آپ تھوڑا سا کھسک جائیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان یہ اخبار رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا سوٹ خراب نہ ہو۔ قاسم کی بات میں اتنی سادگی اور سچائی تھی کہ وہ سوٹ والا شخص ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گیا۔ بس میں موجود کچھ دوسرے مسافروں نے بھی قاسم کی تائید میں سر ہلا دیا۔ اس شخص نے خاموشی سے اختیار کر لی اور اپنی جگہ تھوڑی سی سکیڑ لی۔ قاسم نے بڑی بی کو سیٹ پر بٹھایا۔ بڑی بی نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے قاسم کو دعائیں دیں۔ ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ قاسم نے انہیں تسلی دی، اماں آپ آرام سے بیٹھیں، اب آپ محفوظ ہیں۔ بس طوفانی رات کا سینہ چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ کچھ دیر کے بعد بس ایک سڑک کنارے واقع چھوٹے سے ڈھابے پر رکی تاکہ ڈرائیور اور مسافر کچھ دیر سستا سکیں اور چائے وغیرہ پی سکیں۔ بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور سرد ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ انور ڈرائیور تو بس رکتے ہی چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور سیدھا ڈھابے کے اندر گرم چولہے کے پاس جا بیٹھا۔ قاسم بھی نیچے اترا۔ سردی نے اسے بھی جکڑ رکھا تھا اور صبح سے اس نے کچھ خاص کھایا بھی نہیں تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ایک گرما گرم چائے کا کپ اور پراٹھا کھا لے تاکہ جسم میں کچھ جان آئے۔ وہ ڈھابے کے کاؤنٹر پر گیا اور اپنی جیب ٹٹولی۔ اب اس کے پاس صرف اتنے ہی سکے بچے تھے جن سے یا تو اپنے لیے چائے لے سکتا تھا یا پھر چائے کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اب سکے ہی بچے تھے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر بس کی کھڑکی کے اندر سے جھانکا جہاں بڑی بھی سردی سے سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ قاسم کو اپنا پیٹ اور اپنی سردی بھول گئی۔ اس نے سوچا، میں نوجوان ہوں، برداشت کر لوں گا، مگر یہ بوڑھی جان اس سردی میں ٹھٹھر جائے گی۔
اس نے ڈھابے والے کو سکے دیے اور کہا، بھائی ایک اسپیشل دودھ پتی بنا دو، تیز چینی والی، اور ساتھ ایک بسکٹ بھی دے دو۔ جب چائے تیار ہو گئی تو قاسم نے وہ کپ اپنے لیے نہیں بلکہ بڑی بی کے لیے اٹھایا۔ وہ احتیاط سے بس میں چڑھا اور کپ بڑی بی کے سامنے کرتے ہوئے بولا، اماں یہ لیں، گرم گرم چائے پی لیں، اس سے آپ کی سردی ختم ہو جائے گی اور جان میں جان آ جائے گی۔ بڑی بی جو سردی اور بھوک سے نڈھال تھی، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اجنبی ان کا اتنا بھی خیال رکھ سکتا ہے۔ ان کے کانپتے ہاتھوں نے چائے کا کپ تھاما، کپ کی گرمائش ان ہتھیلیوں سے ہوتی ہوئی سیدھی دل تک جا پہنچی۔ انہوں نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا تو ان کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی آنکھوں میں پھر ٹپکنے والے آنسو چائے کے کپ میں گرنے لگے۔ انہوں نے قاسم کی طرف دیکھا اور گلو گیر لہجے میں کہا، بیٹا اللہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، تم نے آج مجھے نئی زندگی دی ہے۔ قاسم نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور خود بس کے دروازے پر کھڑا ہو کر ٹھنڈی ہوا ہی گزارنے لگا۔ مگر اس کا دل اس چائے سے زیادہ گرم پینے والی کے بعد بڑی بی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تو انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بس دوبارہ چل پڑی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ قاسم بس میں ادھر ادھر گھوم کر کرایہ اکٹھا کر رہا ہے اور مسافروں کی باتیں بھی سن رہا ہے۔ بڑی بی کی تجربہ کار نظروں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ لڑکا عام کنڈکٹروں کے جیسا نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ قاسم کے اپنے جوتے پھٹے ہوئے ہیں اور اس کی ایڑیاں سردی سے پھٹی ہوئی ہیں۔ اس کی یونیفارم کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں اور چہرے پر فاقوں کی زردی ہے۔ جب قاسم ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے آہستہ سے اسے آواز دی، بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ قاسم ادب سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بڑی بی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پوچھا، بیٹا تم مجھے بہت غریب لگتے ہو، تمہارے اپنے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، تمہارے کپڑے پرانے ہیں اور شاید تم نے خود بھی کھانا نہیں کھایا، پھر تم نے میرے لیے اتنے پیسے کیوں خرچ کیے؟ تم تو مجھے جانتے بھی نہیں ہو، پھر یہ ہمدردی کیوں؟ آج کل تو سگا بیٹا بھی ماں کو نہیں پوچھتا۔ قاسم کے چہرے پر ایک معصوم اور دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بڑی بی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، اماں آپ سچ کہتی ہیں، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس نہ بنگلہ ہے، نہ گاڑی، اور نہ ہی جیب میں رکھنے کے لیے پیسے ہیں۔ یہ جو پیسے میں نے آپ کے لیے دیے یہ میری ماں کی دوائی کے تھے جو گھر پر بیمار ہے۔ لیکن اماں میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے کہ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، آج ہے کل نہیں، آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ نیکی وہ واحد کرنسی ہے جو قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ قاسم کی آواز میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ اس نے مزید کہا، میں نے سوچا اگر میں دوائی لے جاتا اور آپ یہاں سردی میں مر جاتی تو اس دوائی کا بھلا کیا فائدہ ہوتا؟ میری ماں گھر پر بیمار ہے، لیکن شاید آپ کی دعا سے جو آپ کے دل سے نکلی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں کو بغیر دوائی کے ہی شفا دے دے۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور اماں اور غریب کے پاس دعا کے سوا ہوتا ہی کیا ہے؟ بڑی بھی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جس کی سوچ بادشاہوں سے بھی زیادہ امیر ترین تھی۔ بڑی بھی اب قاسم کو مزید پرکھنا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس نوجوان کا رویہ اپنے مالکان اور دنیا کے بارے میں کیسا ہے۔ کیا یہ غربت کی وجہ سے کڑواہٹ کا شکار ہے یا اس کا دل واقعی ہی صاف ستھرا ہے؟ انہوں نے جان بوجھ کر ایک چپتا ہوا سوال کیا، بیٹا میں نے سنا ہے جس کمپنی کی یہ بس ہے اس کے مالک بہت ظالم اور کنجوس لوگ ہیں۔ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں بہت کم دیتے ہیں اور کام بہت زیادہ لیتے ہیں۔ تم جیسے نیک لڑکے کو تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔
کیا تمہیں اپنے مالکوں پر غصہ نہیں آتا؟ بڑی بی کو امید تھی کہ شاید قاسم اپنی غربت کا رونا روئے گا اور مالکوں کو برا بھلا کہے گا، جیسا کہ عام طور پر مزدور طبقہ کرتا ہے۔ لیکن قاسم کا جواب سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ قاسم کے چہرے پر رنجش کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اس نے انتہائی سادگی اور عاجزی سے جواب دیا، نہیں اماں، توبہ توبہ، مالکوں کو برا بھلا کیوں کہیں؟ وہ ہمیں روزی روٹی دیتے ہیں، ان کی وجہ سے میرے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ اگر یہ نوکری نہ ہوتی تو شاید ہم بھوکے مر جاتے۔ قاسم نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں بولا، رہی بات سختی کی تو اماں، شاید انہیں ہماری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہوگا۔ وہ بڑے لوگ ہیں، ان کی اپنی پریشانیاں ہوں گی، ورنہ کوئی بھی انسان جان بوجھ کر اتنا سخت ہو ہی نہیں سکتا۔ ان تک ہماری بات پہنچانے والے بیچ میں گڑبڑ کرتے ہوں گے۔ میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور ان کے دل میں ہمارے لیے نرمی ڈال لے۔ برائی کا جواب برائی سے دینے سے تو دنیا جہنم بن جائے گی نا۔ اماں، بڑی بھی خاموش ہو گئی۔ قاسم کی باتیں ان کے دل کے تار ہلا گئیں۔ قاسم کی وفاداری، اس کا مثبت رویہ اور اس کی قناعت پسندی نے انہیں یہ احساس دلا دیا کہ اصل دولت بینک بیلنس نہیں بلکہ وہ ظرف ہے جو اس پھٹے ہوئے پرانے کپڑوں والے کنڈکٹر کے پاس تھا۔ یہ سفر صرف ایک بس کا سفر نہیں تھا بلکہ قاسم کی قسمت بدلنے کا سفر تھا، اور وہ انجانے میں اپنی ایمانداری کا بیج بو چکا تھا جس کا پھل اسے بہت جلد ملنے والا تھا۔ بس اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ باہر طوفانی رات کا زور اب کچھ ٹوٹنے لگ گیا تھا، مگر آسمان پر چھائے ہوئے سیاہ بادلوں کی ہیبت بدستور قائم تھی۔ جب بس اپنے آخری سٹاپ پر پہنچی تو انجن کی بھاری آواز کے ساتھ وہ ایک جھٹکے سے رک گئی، اور اس کے رکتے ہی مسافروں میں اترنے کی جلدی مچ گئی۔ ہر کوئی اپنی منزل کی طرف بھاگنا چاہتا تھا تاکہ اس میں یک بستہ رات اور گیلے کپڑوں سے نجات حاصل کر سکے۔ قاسم دروازے پر کھڑا ہو کر ہر اترنے والے مسافر کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ اس کی نظر بار بار بوڑھی اماں کی طرف اٹھ رہی تھی جو اب اپنی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور شاید سردی کی وجہ سے ان کے جوڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ فوراً سے کھڑی ہو سکے۔ جب بس تقریباً خالی ہو گئی تو وہ بڑی بھی انتہائی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی اور کمر جھکی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے تک آئیں جہاں قاسم نے انہیں سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا دیا۔ بڑی بی نے اپنی دھندلی اور نم آنکھوں سے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس نے آج کے دور میں انسانیت کی لاج رکھ لی تھی۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ کو قاسم کے سر پر رکھا اور ان کے ہونٹوں پر ایک انتہائی شفقت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور ایک دھیمی لہجے میں اسے دعا دی، خوش رہو بیٹا، اللہ تمہیں اس خوش نیکی کا بہترین صلہ دے گا۔ ان کے یہ الفاظ قاسم کے دل میں اتر گئے اور اسے اپنی ساری تھکان اور پریشانی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بڑی بھی فرش بس سے اتر گئیں اور اندھیری سڑک پر موجود دھند اور بارش کی بوندوں میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ قاسم کوئی دیر تک دروازے پر کھڑا اس سمت دیکھتا رہا جہاں وہ گئی تھی۔ اسے ایک عجیب سا روحانی سکون محسوس ہوا تھا، حالانکہ اس کی جیب خالی تھی اور گھر کے مسائل ویسے ہی تھے، مگر دل مطمئن تھا۔ انور ڈرائیور نے ہارن بجا کر اسے چونکا دیا اور کہا کہ بس کی صفائی کرو تاکہ ہم بھی گھر جائیں۔ قاسم نے ایک لمبی سانس لی اور بس کے پچھلے حصے سے صفائی شروع کر دی۔ وہ جھک جھک کر سیٹوں کے نیچے سے کچرا اور ٹکٹ کے پرانے ٹکڑے اٹھا رہا تھا کہ اچانک جب وہ اس سیٹ کے پاس جا پہنچا جہاں وہ بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی ایک
نظر ایک خاکی رنگ کے پرانے اور مڑے توڑے لفافے پر پڑی جو سیٹ کے کونے میں پھنسا ہوا تھا اور شاید بڑی بی کے کپڑوں سے گر گیا تھا۔ لفافہ بارش کے پانی اور کیچڑ سے کچھ گیلا ہو چکا تھا اور بظاہر بالکل ردی کا ٹکڑا لگ رہا تھا، اور قاسم نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ اسے محسوس ہوا اس کے اندر کچھ کاغذات موجود ہیں۔ اس کا دل دھڑکا، کہیں یہ ان غریب اماں کی کوئی ضروری چیز نہ ہو، شاید کسی ڈاکٹر کی پرچی یا شناختی دستاویز۔ قاسم نے ایک لمحہ کے لیے سوچا کہ اسے کھول کر دیکھے، مگر پھر اس کی تربیت آڑے آ گئی۔ اسے لگا یہ امانت ہے اور امانت کو کھولنا خیانت ہے۔ اس نے لفافے کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ انور ڈرائیور جو ڈیش بورڈ پر پیسے گن رہا تھا، اس نے قاسم کے ہاتھ میں وہ میلا لفافہ دیکھا تو حقارت سے بولا، اور اسے باہر پھینک دے، یہ کچرا ہوگا، کسی نے کچھ کھا کر پھینکا ہوگا، کیوں کوڑا جمع کر رہا ہے؟ مگر قاسم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں استاد جی، یہ کچرا نہیں ہے، یہ ان بوڑھی اماں کا ہے جو ابھی اتری تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ ان کی کوئی بہت ضروری چیز ہے، شاید ان کی کل کائنات اسی لفافے میں ہو، مجھے اسے واپس کرنا چاہیے۔ انور نے کہکہا لگایا اور کہا، تو پاگل ہو گیا ہے؟ اب اس طوفان میں تو کہاں ڈھونڈے گا اس بھکارن کو، جبکہ وہ تو گھر کی غائب ہو گئی تھی۔ چل چھوڑ اسے اور گھر چل۔ مگر قاسم کا ضمیر اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس نے انور کی بات سنی انسنی کر دی اور بس سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ انور پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر قاسم بارش کی پرواہ کیے بغیر اس سمت بھاگا جدھر وہ بڑی بی گئی تھی۔ اس کے جوتے کیچڑ میں پھسل رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا اس کے سینے میں اتر رہی تھی، مگر وہ ادھر ادھر دیکھے رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی اور اس نے کچھ فاصلے پر ایک ریڑھی والے کو دیکھا جو اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ قاسم نے بھاگ کر اسے پوچھا، بھائی کیا تم نے یہاں سے کسی بوڑھی اماں کو جاتے دیکھا ہے جو بہت کمزور سی تھی؟ ریڑھی والے نے سوچتے ہوئے اشارہ کیا کہ ہاں ہاں، ایک بوڑھیا ابھی اسی طرف گئی ہے جو شہر کے بڑے بنگلوں والی سڑک کی طرف جاتی ہے۔ قاسم نے شکریہ ادا کیا اور اس سمت دوڑ لگا دی۔ وہ شہر کے پوش علاقے میں داخل ہو گیا جہاں بڑے بڑے عالیشان مکانات تھے اور سڑکیں کشادہ تھی، اور یہاں خاموشی تھی، صرف بارش کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ قاسم کی سانس پھول چکی تھی، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ وہ ہر گیٹ اور ہر موڑ پر دیکھ رہا تھا کہ شاید اماں کہیں فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوں۔ اچانک اسے ایک انتہائی عالیشان کوٹھی کے گیٹ کے پاس کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ شاید وہ اماں بھیک مانگنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ وہ اس کوٹھی کے بڑے آہنی گیٹ کے پاس جا پہنچا جہاں باوردی چوکیدار بندوقیں تانے کھڑے ہوئے تھے اور ایک بڑی سی لائٹ گیٹ پر روشن تھی۔ قاسم کی حالت دیکھ کر چوکیدار چوکنا ہو گئے، کیونکہ وہ ایک مشکوک اور غریب شخص لگ رہا تھا۔ قاسم نے ہانپتے ہوئے چوکیدار سے پوچھا، بھائی صاحب، یہاں کوئی بوڑھی فقیرنی آئی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی ایک چیز میرے پاس رہ گئی ہے، مجھے انہیں واپس کرنی ہے۔ چوکیدار نے قاسم کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کے کیچڑ بھرے کپڑے اور پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر انہوں نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ ایک چوکیدار نے طنزیہ لہجے میں کہا، اوے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ شہر کے سب سے بڑے سیٹھ کا گھر ہے، یہاں وزیر اور امیر لوگ آتے ہیں، یہاں کوئی فقیرنی نہیں آتی۔ چل بھاگ یہاں سے اور اپنا کام کر، ہمیں تنگ مت کر۔ قاسم نے گڑ گڑا کر کہا، خدا کے لیے میری بات سن لو۔ وہ بہت جلد لاچار ہو گئی تھی۔ شاید یہ غلطی سے یہاں آ گئی ہوں، یا شاید یہیں فٹ پاتھ پر کہیں بیٹھی ہوں۔ تم ایک بار چیک کر لو، یہ لفافہ بہت ضروری ہو سکتا ہے، اس میں ان کی دوائی کی پرچی ہو سکتی ہے۔ چوکیداروں کو اس کی ضد پر غصہ آنے لگا اور انہوں نے اسے دھکے دے کر وہاں سے ہٹانا چاہا۔
کسی شور شرابے اور بحث کی آوازیں سن کر کوٹھی کے اندر سے ایک ملازم باہر آیا۔ اس نے سفید یونیفارم پہن رکھی تھی۔ اس نے گیٹ پر آ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ چوکیدار نے اسے بتایا کہ یہ کوئی دیوانہ ہے جو کسی فقیرنی کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا ہے اور جانے کا نام نہیں لے رہا۔ ملازم نے قاسم کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس خاکی لفافے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ اس نے فوراً گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ چوکیدار حیران رہ گئے۔ ملازم نے قاسم سے کہا کہ تمہیں مالکہ نے اندر بلا لیا ہے، اندر آ جاؤ۔ قاسم ہکا بکا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مالکن اسے کیوں بلا رہی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے وسیع و عریض لان ہے اور اس کے بعد ایک محل جیسا گھر ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید وہ بڑھیا یہاں کام کرتی ہے، یہ شاید یہاں اس کی نوکری ہوگی۔ وہ برآمدے تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں قیمتی قالین بچھے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے کیچڑ بھرے ٹوٹے ہوئے جوتے وہیں اتار کر باہر اتارے دیے اور ننگے پاؤں اس عالیشان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں فانوس کی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا اور ایک بھینی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ قاسم اپنی میلی کچیلی یونیفارم میں وہاں خود کو اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک مہنگی اور بڑی کرسی پر ایک خاتون بیٹھی ہیں جن کی پشت قاسم کی طرف تھی اور وہ کھڑکی سے باہر بارش کو دیکھ رہی تھی۔ قاسم نے ادب سے کھانستے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میڈم جی سلام۔ وہ دراصل ایک بوڑھی اماں شاید یہاں آئی ہیں یا شاید وہ یہاں کام کرتی ہیں۔ یہ لفافہ ان کا ہے، میری بس میں رہ گیا تھا، میں نے سوچا یہ امانت ہے، انہیں واپس کر دوں، شاید اس میں ان کے کام کی کوئی چیز ہو۔ یہ کہہ کر قاسم نے وہ گیلا اور مڑا ہوا لفافہ آگے بڑھا دیا۔ اس خاتون نے آہستہ سے اپنی کرسی گھمائی اور جیسے ہی ان کا چہرہ قاسم کے سامنے آیا، قاسم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں تھیں، وہی جھریاں تھیں جنہیں وہ کچھ دیر پہلے بس میں چھوڑ کر آیا تھا۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ پھٹے پرانے کپڑوں کی بجائے ایک انتہائی قیمتی ریشمی لباس میں ملبوس تھیں اور ان کے کندھوں پر شالیں تھیں۔ وہ فقیرنی دراصل کوئی اور نہیں بلکہ اس شہر کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی کی مالکن بیگم سلمہ تھی، جن کا نام سن کر بڑے بڑے لوگ کانپتے تھے۔ قاسم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ وہی لاچار عورت ہے جسے اس نے چائے پلائی تھی؟ بیگم سلمہ کے چہرے پر ایک انتہائی پروقار اور شفقت بھری مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے قاسم کو حیرت کو بھانپ لیا اور نرم لہجے میں بولی، قاسم بیٹا تم پریشان مت ہو، حیران مت ہو، یہ لفافہ میں بھولی نہیں تھی بلکہ جان بوجھ کر آئی تھی۔ اسے کھولو اور دیکھو اس میں کیا ہے۔ قاسم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لفافے کی سیل کھولی اور اس کے اندر کاغذات نکالے۔ اس نے دیکھا کہ اس میں کوئی پیسے نہیں تھے اور نہ ہی کوئی پرچی کی دوائی کی وغیرہ پرچیاں تھیں، بلکہ اس میں کمپنی کا ایک لیٹر ہیڈ تھا جس پر کچھ ٹائپ کیا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک بینک کا چیک نتھی تھا۔ قاسم ان پڑھ نہیں تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر لکھا ہوا تھا تقرری بائے عہدہ ٹرانسپورٹ منیجر اور نیچے بیگم سلمہ کے دستخط تھے اور ساتھ والے چیک پر ایک ایسی رقم درج تھی جو قاسم نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ بیگم سلمہ اپنی کرسی سے اٹھی اور قاسم کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ جذباتی لہجے میں کہا، دیکھو بیٹا، میں اس شہر کی سب سے امیر عورت ہوں
میرے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ دولت سے نہیں ملتی۔ مجھے اپنی کمپنی کے لیے ایک ایسے ایماندار اور درد دل رکھنے والے انسان کی تلاش تھی جو میرے کاروبار کو اپنا سمجھ کر چلائے۔ میں بھیس بدل کر یہ دیکھنے نکلی تھی کہ کیا میری کمپنی میں کوئی انسان بچا ہے یا سب کے سب انور کی طرح مشین اور پھر پتھر بن گئے ہیں۔ میں نے کئی بسوں میں سفر کیا، کئی کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں کا رویہ دیکھا، مجھے دھتکارا گیا، مجھے ذلیل کیا گیا، لیکن تم جیسا ہیرا مجھے پہلی بار ملا جس نے اپنی جیب خالی کر کے ایک انجان بڑھیا کی عزت بچائی۔ تم نے مجھے چائے پلائی حالانکہ تم خود بھوکے تھے۔ آج کے دور میں ایسا کردار ملنا ناممکن ہے۔ بیگم سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج سے تم بس کے کنڈکٹر نہیں ہو بلکہ ٹرانسپورٹ منیجر ہو۔ یہ تمہاری نیکی کا صلہ نہیں ہے، کیونکہ نیکی کا صلہ تو اللہ دے گا۔ یہ تمہاری ایمانداری کی قدردانی ہے جو میں ایک انسان ہونے کے ناطے کر رہی ہوں۔ قاسم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا، اس کے گھٹنوں میں جان نہیں رہی اور وہ وہیں سجدہ شکر میں گر گیا۔ اسے یقین نہیں ہو گیا تھا کہ نیکی کبھی رائقہ نہیں جاتی، وہ ایک معمولی ٹکٹ کی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اس کی ماں کی دوائی کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا انتظام کر دیا تھا۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر ستارے چمکنے لگ گئے تھے، بالکل قاسم کی قسمت کی طرح۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ نیکی کرنے والے بڑی دولت یا بڑے عہدے کی ضرورت ہے، مگر قاسم نے ثابت کر دیا کہ نیکی کا تعلق جیب سے نہیں ہوتا، وسعت سے نہیں بلکہ دل کی امیری سے۔ اور جب ایک انسان اپنی سخت ضرورت ماں کی دوا کو دوسرے کی لاچاری پر قربان کرتا ہے تو عرش والا اس کی اس ادا کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اجر کے دروازے وہاں سے کھولتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔